کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس محفل کے اندر سیدنا صدیق اکبر سرکار کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے بیان کرنے کا؟ اس کا ایک ہی سبب ہے کہ جس نے اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کی ہے، کل قیامت تک اس کا چرچا کیا۔ صدیق اکبر نے حضور سے محبت کی ہے، آج بھی صدیق کا چرچا ہو رہا ہے، کل قیامت تک سیدنا صدیق اکبر سرکار کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اسی طرح فاروق اعظم نے کریم آقا علیہ السلام سے محبت کی ہے تو سیدنا صدیق اکبر سرکار کا جس طرح چرچا ہو رہا ہے، اسی طرح فاروق اعظم کا بھی کل قیامت تک چرچا ہوتا رہے گا، چاہے وہ عثمان غنی ہو یا مولا کائنات ہو، کل قیامت تک ان کا چرچا ہو۔ جس نے بھی حضور سے محبت کی ہے اس کو ایسا مرتبہ اور مقام ملا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام سفر کے اندر جا رہے ہیں، صحابہ کے اندر سیدنا صدیق اکبر سرکار بھی ہے اور بھی تمام صحابہ ہیں، آگے آگے حضور جا رہے ہیں، حضور کے پیچھے صدیق اکبر کے پیچھے تمام صحابہ کرام۔ تو ایک صحابی چلتے چلتے اس کا قدم نہ صدیق اکبر کے قدم سے تھوڑا سا آگے ہوا۔ حضور نے جب دیکھا نا کہ صدیق کے قدم سے اس صحابی کا قدم آگے جا رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ تم پیچھے ہو جاؤ۔ جس کو اللہ بلند کرے تم اسے اپنے پیچھے کرنا چاہتے ہو تو فرمایا صدیق آگے چلے گا، تم صدیق کے پیچھے چلو۔ یہ ہے صدیق کی شان۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہوگا، جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جبار و قہار کی صفات کے اندر ہوگا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں اپنے امتی صدیق کو بھیجوں گا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کو دیکھیں گے تو جبار اور قہار کی صفات سے صدیق اکبر کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ فرمایا کریم کے ہو کر صفات سے صدیق اکبر کو دیکھیں گے۔ یہ میرے صدیق اکبر کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صدیق اکبر میری تمام امت سے سب سے پہلے جنت کے اندر صدیق جائے گا۔ صدیق اکبر حضور پر تو سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ صدیق اکبر وہ ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، جس کو قرآن نے حضور کا ساتھی کہا۔ تو صدیق اکبر